بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ پارہ نمبر 4 لن تنالو۔ اس پارے کے شروع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرو تو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز خرچ کیا کرو۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ دنیا کے اندر اس زمین پر سب سے پہلی عبادت گاہ جو بنائی گئی وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اس میں کچھ اہم نشانیاں ہیں، جن میں سے مقام ابراہیم ہے کہ جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اسی طرح حتیم بھی شامل ہے اور حجر اسود بھی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ایسا آدمی کہ جو مکمل سفر حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور پیچھے اپنے اہل و عیال کے اخراجات کا بھی انتظام کر سکتا ہو، اور اگر عورت ہے تو اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت کو بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ یہ ایسی امت ہے کہ جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم کرتی ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی نیک کام کریں اور برائی سے بچیں، لوگوں کو بھی نیک کام کرنے کی تلقین کریں اور برائی سے بچائیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے ذاکرین کی شان بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ذاکرین اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے سورہ نساء کو بیان فرمایا، نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ حیران کن بات ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن پاک کے اندر سورۃ الرجال کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، سورۃ النساء نازل فرمائی۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق ادا کیے ہیں، عورتوں کو عظمت دی ہے، عورتوں کو عزت دی ہے۔ پھر اس پروپیگنڈے سے متاثر ہونا کہ اسلام نے عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے، عورتوں کو عظمت اور عورتوں کو عزت نہیں دی، تو میرے عزیزو یہ سراسر ناانصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کہ یتیموں کو ان کا مال واپس لوٹایا کرو اور ان کا مال کھاؤ بھی نہیں، اور اسی طرح ان کے عمدہ مال کو ردی مال کے ساتھ بدلو بھی نہیں۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے تعدد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، کہ ایک سے زائد 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے، لیکن اگر انسان کے اندر طاقت اور ہمت ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں اپنی ازواج کے درمیان عدل قائم کر سکوں گا، تو ایسے آدمی کے لیے افضل ہے کہ وہ 1 سے زائد شادیاں کریں۔ لیکن اگر کسی آدمی کے اندر ہمت اور طاقت نہیں اور اس کو یقین ہے کہ میں اپنی ازواج کے درمیان
عدل قائم نہیں کر سکوں گا تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ ایک ہی شادی پر اکتفا کرے۔ اگر آدمی ہمت اور طاقت اور اسی طرح عدل کے نہ ہونے کے باوجود ایک سے زائد شادیاں کرتا ہے تو میرے عزیزو اس سے سخت مواخذہ ہوگا۔ آگے پھر اللہ رب العزت نے میراث کے احکام بیان فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے مردوں کے حصص کو بیان فرمایا تو وہیں بچوں اور عورتوں کے حصص کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر آج کل عورتوں کو میراث سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورتوں کو حصہ دیتا ہے تو میرے عزیزو یہ ان عورتوں پر کسی کا احسان نہیں بلکہ یہ عورتوں کا حق اور اسی طرح اللہ کا مقرر کردہ فریضہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔